قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، صلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، ہمارا موضوع اور عنوان چل رہا ہے بد نظری کے نقصانات اور حفاظت نظر کے انعامات۔ اگر ہم اپنی اور آنکھوں کی حفاظت کریں گے، نظروں کی حفاظت کریں گے، تو دنیاوی اور اخروی کیا اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہ کر سکے اور بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ میری اور آپ کی تمام کی پوری حفاظت فرمائے۔ تو دنیا اور آخرت کے کتنے بھاری اور خطرناک نقصانات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے۔ پچھلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ بد نظری کے نقصانات کیا ہے، تو سب سے پہلا نقصان کہ یہ ابلیس کا زہر پلایا ہوا تیر ہے، جو انسان کے ایمان کا خطرہ اور ایمان کو سلب کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ کتاب ہے، ہمارے موجودہ زمانے کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بلکہ سید حسین احمد مدنی کے وہ نواسے ہیں، حضرت مولانا محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے عربی کے کتاب کے حوالے سے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے اللہ سے شرم کیجیے۔ اس کتاب میں حضرت نے مصر کے ایک مؤذن کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ کتنا خطرناک تیر ہے یہ بد نظری، کہ آدمی کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک مؤذن تھا مصر کے اندر، بہت پابند، صوم اور صلاۃ کا بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا امانت اور دیانت دار آدمی تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ ایک مرتبہ وہ اذان دینے کے لیے مینارے پر چڑھا۔ پہلے زمانے میں یہ میناروں کا سسٹم، جو اونچے مینارے ہیں نا، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھے، تو مناروں پر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی تاکہ چاروں طرف آواز پہنچ جائے، اس لیے بڑے اونچے منارے ہوتے تھے۔ اور یہ منارے جو ہیں نا، وہ شعائر اسلام میں سے بھی ہیں۔ تو یہ اتفاق سے اذان دینے کے لیے صبح کے وقت میں مینارے پر چڑھا۔ مسجد کے قریب ایک عیسائی کا مکان تھا، کرسچن کا۔ اونچائی پر چڑھنے کے بعد جب اس نے نظر نیچے کی تو اس کرسچن کے مکان پر ایک مستورات غیر محرم عورت پر نظر اس کی پڑی۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاء، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ان اصرف بصری،
فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي، میرے محبوب نے فرمایا اپنی نظر کو ہٹا لو۔ اس لیے حضرت علی سے فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی پہلی نظر اچانک کی ہے وہ تو معاف ہے، اس کے بعد کی نظر معاف نہیں ہے۔ اب اس کی نظر جیسے پڑی مؤذن کی تو بجائے نظر ہٹانے کے نظر جم گئی۔ بہت بڑا فتنہ ہے یہ اس امت کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے۔ اب نظر جیسے جمی تو دیکھنے لگا۔ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صرف نظر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ انسان کے دوسرے پارٹس اور اعضاء پر فوراً وہ اثر کرتا ہے، دل پر پہنچتا ہے، دماغ پر پہنچتا ہے، خوابوں میں، خیالوں میں وہ گھومنے لگتا ہے، نمازوں کے اندر وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہے، عبادت میں جی نہیں لگتا۔ اب بس یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا، اذان سے فارغ ہوا، نماز پڑھی اور فوراً اس کرسچن اور عیسائی کے مکان پر پہنچ گیا اور اس عورت سے کہنے لگا، آواز دی کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں غلط راستوں سے ملنا نہیں چاہتی ہوں، تو کہ اس کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح راستہ اختیار کریں؟ تو کہ آپ کا اور ہمارا بہت بڑا فرق ہے، وہ مذہب کا فرق ہے، تم مسلمان ہو، میں عیسائی کرسچن ہوں، ہمارا دونوں کا نکاح تو نہیں ہو سکتا اور ملاقات بھی نہیں ہو سکتی ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ تو عیسائی مذہب اختیار کر لے۔ بس کیا تھا، تھی تو ایک نظر یہ، لیکن اس نظر نے ایمان کا سودا کروا دیا۔ اس نے کوئی بات نہیں، تم اپنے والد سے، اپنے ابا سے پوچھ لو، میں اسلام چھوڑنے کو تیار ہوں، عیسائی مذہب اختیار کر لوں گا اگر تمہارے والد، تمہارے ابا نکاح کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ گئی گھر پر، اندر پہنچی، والد سے کہا، مسجد کے مؤذن جانتے تھے وہ نکاح کا پیغام لے کر آئے ہیں اور کرسچن عیسائی مذہب اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو کیا چاہیے، جیسے آج ہماری جوان بچیاں اسلام چھوڑ رہی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا، ویلکم، اس کا تو ہمیں انتظار ہے۔ وہ لے گیا چرچ کے اندر، مذہب کنورٹ ہو گیا۔ اب کہا کہ نکاح کے لیے آپ انتظار کرو، کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کی نکاح کی ترتیب بتا دیں گے۔ انشاءاللہ تو میں نے کہا ہم آپ کی ترتیب بنا لیں گے۔ گھر یہ پہنچا، شام کے وقت میں کسی کام کے لیے وہ الماری پر کوئی سامان رکھنے کے لیے ٹیبل پر چڑھا، ٹیبل جو پھسلا ہے زمین پر گرا، ہیمریج ہو گیا اور وہیں روح نکل گئی۔ شام بھی نہیں ہوئی، سورج غروب نہیں ہوا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یعنی جس کا انتظار تھا وہ بھی نہیں ملی اور اللہ تو چھوٹ ہی گیا تھا۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ صرف اسی مصری مؤذن کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، ہم مسلمانوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے یہ۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی مرتبہ یہ روایت میں نے نقل کی تھی کہ میں اپنے بعد عورت سے زیادہ خطرناک فتنے کی چیز چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں میری امت کے لیے۔ سب سے خطرہ مجھے میری امت کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اگر مجھے خطرہ ہے تو یہ عورت ہے۔ اس لیے پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ اگلی مجلس تو ہماری عید کے بعد کے بدھ کو نہیں ہوگی، اگر اللہ نے زندگی رکھی تو اس کے بعد بہت اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل، حافظ قرآن نہیں، حافظ قرآن ہونا تو آسان ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے حفظ کرنے کا وعدہ اللہ نے لیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا حفظ کو آسان کرنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن یاد کرنے والا، ہم اس کے لیے قرآن کو آسان کر دیں گے۔ یہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ حافظ حدیث تھے،
لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی ان کو. اور حدیث ہوتی ہے، ایک تو میں نے کیا انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور ایک حدیث کی سند کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری حدیث کے نقل کرنے والے محدث نے کس نے نقل کی ہے، پوری حدیث کے راوی جس کو کہتے ہیں، یہ سب ان کو یاد تھے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے. شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ سناؤں گا، بڑا عبرتناک واقعہ ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے. مختصر یہ عرض کر دوں، شیخ عبداللہ اندلسی جن کے لاکھوں مرید تھے، لاکھوں مرید، جن کی خانقاہ چلتی تھی، ایک عیسائی لڑکی پر جو نظر پڑی ہے، کئی سال تک انہوں نے خنزیر اور سور چڑھائے ہیں. پورا واقعہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی مجلس میں عرض کروں گا. اس وقت مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ زہر پلایا ہوا ابلیس کا تیر ہے، جب لگ جاتا ہے تو جیسے دنیا کا تیر جان لیوا ثابت ہوتا ہے، خطرہ ہے اس بات کا کہ ابلیس کا یہ تیر ایمان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. بہرحال پہلا نقصان تو یہ ہے بد نظری کا، دوسرا میں نے عرض کیا تھا چہرے کا نور اللہ ختم کر دیتے ہیں. تیسرا نقصان یہ ہے کہ جب بد نظری ہوتی ہے تو اللہ کی لعنت اترتی ہے، جس نے دیکھا اس پر بھی اور جس کو دیکھا گیا اس پر بھی. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی مجلس میں غیبت کے عنوان میں نے لعنت کا معنی بیان کیا تھا، اللہ کی رحمت سے یہ بندہ اور جس پر نظر ڈالی ہے، اگر عورت ہے اللہ کی بندی یا امرد بچہ ہے بغیر داڑھی کا حسین جمیل لڑکا ہے، تو یہ لڑکا دونوں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. یہ تیسرا نقصان ہے اللہ کی لعنت. یہ تو دنیا کے نقصانات ہیں، اگر توبہ ہو گئی تو معاف بھی ہو جائیں گے، اور اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی، دیکھو یاد رکھنا یہ ایک ایسا روگ ہے، ایک ایسی بیماری ہے، یہ آدمی جب اس پر قدم ڈالتا ہے اور بیک نہیں ہوتا ہے، واپس نہیں آتا ہے، تو یہ قدم بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں. میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا تھا، حضرت نے لکھا ہے کہ یہ قدم بڑھتے 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 صرف دنیا نہیں بلکہ قبر میں جانے تک یہ بد نظری کا شکار رہتا ہے. اس لیے فرمایا دنیا کے نقصان کے ساتھ ساتھ آخرت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی اجنبی عورت کے حسن اور خوبصورتی پر شہوت کی نظر ڈالی اور بغیر توبہ کے مر گیا تو قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں پگھلایا ہوا شیشہ، کانچ کو پگھلا کر اللہ آنکھ میں ڈالیں گے. ذرا تصور کرو، ہم کبھی بائک سے جاتے ہیں، چشمہ نہیں ہوتا، ہلکا سا کوئی کیڑا آ جاتا ہے یا کچرا آ جاتا ہے، صرف لگتا ہے اور بعض مرتبہ نکل بھی جاتا ہے اور بعض مرتبہ اندر رہ جاتا ہے. آپ اندازہ کرو کس قدر تکلیف ہوتی ہے. گاڑی نہیں چلا سکتے، سائیڈ کنارے کرنی پڑتی ہے، پھر کسی طرح سے ان کو صاف کرنا پڑتا ہے. کیا منظر ہوگا اور کیا حال ہوگا ان لوگوں کا کہ قیامت کے میدان میں اگر بغیر توبہ کے مر گئے اور وہ سیسا اگر پگھلا کر داخل کر دیا گیا تو کس قدر تکلیف ہوگی. اس لیے اس بیماری سے بچنے کے لیے بڑے علاج ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ میرے ایک مرید نے مجھے کہا کہ حضرت یہ بیماری جاتی نہیں ہے، یہ بیماری جاتی نہیں. حضرت نے کہا روزانہ، اس زمانے میں 5 روپے تو بڑے قیمتی تھے، آج 50 سمجھو، 500 سمجھ لو، کہ روزانہ 500 روپیہ اپنے اوپر جرمانہ رکھو. ایک مرتبہ تم بد نظری کرو گے تو 500 روپے دینے پڑیں گے. آٹومیٹک آدمی کنٹرول کر لے گا. ایک مرتبہ ابھی آپ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے آپ سوچیں، میں سوچوں، اگر 50 روپے بھی رکھیں گے نا تو دوسری مرتبہ سوچنا پڑے گا دیکھو کہ نہ دیکھو، 50 روپے جرمانہ ہے. حضرت تھانوی نے ایک طریقہ یہ اپنے مرید کو تلقین کیا تھا اور تشخیص کیا تھا ان کے لیے.
متعین کیا تھا، دوسرا یہ کیا تھا کہ روزانہ اگر ایک مرتبہ غلط نظر پڑے تو 10 نفل نماز پڑھنی پڑے گی تجھے۔ اگر ہم 2 رکعت بھی اپنے اوپر طے کر لیں گے نا، 2 رکعت، کہ میں یہ طے کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ غلط دیکھوں گا تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، ہمارے قدم تھک جائیں گے، پھر دوسری مرتبہ ایسے حضرت نے بہت سارے علاج لکھے ہیں، دوسری کتاب کے اندر ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب قریب زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے تھے، پڑوس ملک میں اللہ کو پیارے ہوئے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت حکیم اختر صاحب، نور اللہ مرکزہ۔ انہوں نے تو مستقل اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، روحانی بیماریوں کا علاج۔ اس میں پہلے نمبر پر لکھا ہے بد نظری، پہلے نمبر پر لکھا ہے بد نظری۔ اور دنیا میں اس وقت جتنے فتنے ہیں آپ دیکھ لو، ہماری بچیاں کیوں جا رہی ہے، کیوں ایمان کا سودا کر دیتی، ایمان کا سودا، سوچو تو صحیح، قرآن سے دوری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے دوری کیوں سودا کر رہی ہے؟ یہی چیز ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ کچھ نقصانات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے اور اس وقت بھی عرض کیے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو اگر بچایا نہ گیا، سب سے بہتر راستہ یہ ہے، سب سے بہتر، جب بھی ہو جاوے فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ یہ آنکھ تو نے دی تھی، آنکھ نہ دیتا تو میں کہاں ٹکراتا، کس سے ٹکراتا، کتنا محتاج ہوتا، میں تو مسجد میں آنے کا محتاج ہوتا، اپنے کاروبار میں پہنچنے کا محتاج ہوتا، پتہ نہیں لوگ مجھے کن نگاہوں سے دیکھتے۔ اس طرح اللہ کے سامنے روئیں گے، دھوئیں گے، معافی مانگیں گے، گر گرائیں گے، توبہ کریں گے، انشاءاللہ آج نہیں تو کل اللہ نے چاہا ضرور بھی ضرور اس بہت بڑے مہا پاپ ہے، یہ بہت بڑا یہ گناہ ہے، بہت بڑا روگ ہے، بہت بڑی روحانی بیماری ہے یہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ روح کی موت اگر ہو جاتی ہو، اندر کی مایا ختم ہو جاتی ہو، تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی اور ہے تو 2 ہے، ایک تو حرام روزی اور حضرت نے دوسرا لکھا ہے بد نظری۔ یہ اندر کی ساری جو روحانی طاقت ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے، محتاج میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نگاہوں کی حفاظت نصیب فرمائے۔ اگلی مرتبہ انشاءاللہ کچھ واقعات اور بھی ہے شیخ عبداللہ اندلسی کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو موت سے پہلے اس بھیانک، خطرناک، ایڈس سے زیادہ، کینسر سے زیادہ خطرناک روحانی بیماری سے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سارے ہمارے اعزاء اقارب میں پڑوس ملک میں انتقال ہوئے ہیں آج کل میں، اللہ تعالیٰ ان کی اور ہمارے اور آپ کے تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ پوری مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حجاج کرام انشاءاللہ اب سفر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ارکان کو آسان فرما دے، اللہ ان کی مدد فرماوے، اللہ ان کی حاضری منظور مقبول مبرور فرماوے، اور عرفہ کے دن وہ روئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا میں مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو شامل فرما لے۔ لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم۔ مولا کریم جانے انجانے ارادوں کے ساتھ بغیر ارادوں کے اللہ بڑے بڑے مہا پاپ کر چکے ہیں، اللہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، موت سے پہلے ہم سب کو معاف فرما دے، پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، روحانی اور جسمانی تمام تر بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری نظروں کی حفاظت ہمیں مقدر فرما دے، ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ قبر میں جا کر پیارے نبی کا دیدار اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو ان آنکھوں سے کیسے کر سکیں گے؟ قیامت کے میدان میں آپ اپنا جلوہ دکھائیں گے، اے اللہ آپ اپنا دیدار کروائیں گے، ان آنکھوں سے کیسے دیدار ہو سکے گا؟ اللہ پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر اگر ہم بد نظری کر بیٹھے، اللہ ہمیں ندامت عطا فرما دے، اللہ شرمندگی نصیب فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ مقروضین کو قرضوں سے چھٹکارا عطا فرما دے، قیدیوں کو رہائی عطا فرما دے، کیسوں میں پھنسے باعزت بری فرما دے، گھروں سے مفرور ہیں بھاگے ہیں، خصوصاً ہماری بچیاں گھروں کو چھوڑ کر جا چکی ہیں، اللہ ان کے واپس آنے کی شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ تیرے مہمان تیرے در پر آ گئے، اللہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے ہیں، اے اللہ ان کا آنا قبول کر لے،
ایک ایک کو قبول فرما لے، کسی ایک کو محروم نہ فرما، کسی ایک کو محروم نہ فرما۔ اللہ ہمیں بھی تیرے در اور تیرے نبی کے گھر کی حاضری نصیب فرما دے۔ اے اللہ مدینہ اور مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ ان کے آنے والوں کی حاضری کو منظور مقبول مبرور فرما لے۔ اللہ ان کے ارکان کو آسان کر دے۔ بہت سارے بیچارے ان میں بیمار بھی ہیں، بہت سارے کمزور بھی ہیں، بہت سارے بیچارے پہلی مرتبہ گئے ہیں، انہیں پتہ نہیں حرم مکہ مدینہ کیا ہے۔ اللہ قدم قدم پر ان کی رہبری فرما دیں، قدم قدم پر دستگیری فرما دیں۔ اے اللہ ان کو ایسا واپس کر دے کہ وہ نئی زندگی لے کر آئے۔ اللہ ان کی دعا میں ہمیں شامل فرما لے۔ اللہ تیرے اولیاء بھی تیرے دربار میں پہنچے ہیں، اللہ تیرے اولیاء بھی تیرے دربار میں پہنچے ہیں۔ اللہ ان کی دعا میں ہمیں شامل فرما لے۔ ہماری دعاؤں کو اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، سنا، متمنی ہے، متوقع ہیں، ان پر ہمارا حق بنتا ہے۔ اللہ حاضرین مجلس میں کون کس حال میں ہے تو جانتا ہے، کون کس حال میں تو جانتا ہے۔ اللہ طرح طرح کے حالات کے لوگ شکار ہو چکے ہیں۔ اے اللہ اندرونی بیرونی، اے اللہ اپنوں کی طرف سے غیروں کی طرف سے کیسے کیسے حال میں لوگ جی رہے ہیں، سب کی تو مدد فرما دے۔ اللہ آنے والے قربانی کے دنوں میں ہمارے قربانی کے عمل کو آسان فرما دے، آسان فرما دے، اس پر ہماری مدد فرما دے۔ ہر طرح کے انتشار، خلفشار اور فتنے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل، اپنے کرم پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔